بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی صحابہ المنتجبین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی لئن شکرتم لأزیدنکم، اور رب کائنات کے شکر گزار ہیں کہ جس کریم پروردگار نے آج ہمیں ان معزز مہمانوں کی زیارت کا شرف نصیب فرمایا جو براہ راست حضرت سامر الحجج امام ضامن حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے حرم مقدس کے مختلف شعبوں سے منسلک ہیں، جو شخصیات ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں۔ سرکار حجت الاسلام والمسلمین جناب عاوید دکتر علامہ سید جلال حسینی حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم سے جتنی متعلقہ لائبریریاں ہیں ان کے یہ سربراہ ہیں۔ اسی طرح حرم امام رضا علیہ السلام کا جو عجائب گھر ہے، دو قسم کے عجائب گھر ہیں۔ ایک کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے جو گنجینہ نفائس قرآن کے حوالے سے موجود ہے، اس کا تعلق بھی کتاب خانے لائبریری کے ساتھ بھی ہے، اور دنیا کے نایاب ترین یہ چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جو نسخے قلمی حرم امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں، ایسا نظام اور ایسے نسخے پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ کچھ ایسے نسخے ہیں کہ جن کے بارے میں اس فن کے جو ماہرین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ہم نے دنیا بھر کے قرآنی عجائب گھر دیکھے ہیں، لیکن جتنا عظیم قرآن کے حوالے سے عجائب گھر حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم اقدس کا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح جو قرآن کریم کے نسخے یا تاریخی کتابیں وہاں پر ریپیئر ہوتی ہیں، قرآنی کتابیں ہیں، نسخے ہیں، خستہ حال ہو چکے ہیں، تو یہ حرم امام رضا علیہ السلام میں خاص ایک شعبہ ہے جہاں ان قلمی نسخوں کو ریپیئر کیا جاتا ہے، سائنٹیفک طریقے سے ان کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور نایاب چیزیں وہاں پر اس کی سپرویژن، اس کی نگرانی بھی جناب برادر ڈاکٹر علامہ سید جلال حسینی حفظہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام کے دیگر جو حرم کے شعبے ہیں ان کے بھی بطور معاون کے، بطور انچارج کے مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ان کی خدمت میں، جب میں مشہد مقدس گیا اور میں نے ایک نسخہ قرآن کریم کا جو منسوب تھا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک سے لکھا گیا ہے، اور ان کی سرپرستی میں اس نسخے کو ریپیئر کر کے مرکز نشر قرآن تہران نے اس کو شائع کیا تھا، وہ نسخہ لینے کے لیے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت تک وہ نسخہ تہران سے نہیں پہنچا تھا، انہوں نے معرفی کی اور میں تہران جا کے وہ نسخہ لایا۔ پھر ایک نسخہ نہیں بلکہ کئی نسخے وہاں سے میں نے منگوائے، جن کے آخر میں باقاعدہ کاتبہ علی بن ابی طالب مولا علی علیہ السلام کے قلم سے لکھا ہوا وہ نسخہ میں نے یہاں مختلف لائبریریوں میں، مختلف سیاسی مذہبی شخصیات میں، مختلف اہل سنت کے اداروں میں گفٹ کیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس جو یہ قلمی نسخہ جس پر باقاعدہ ریسرچ اور تحقیق کی گئی ان کی سرپرستی میں، وہ ایک اتنا قیمتی نسخہ ہے کہ جس کا مال دنیا کے ساتھ کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد مرکز نشر قرآن تہران نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے دست مبارک سے تیار کردہ نسخوں کو بھی پرنٹ کریں، تو ہم باہمی اشتراک سے یہ کام کریں۔ تو ہماری کئی میٹنگیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، خدا نے توفیق دی تو ہم بھی اس کار خیر میں انشاءاللہ شریک ہوں گے۔
دوسری شخصیت جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر کاشانی، جو بین الاقوامی امور کے ذمہ دار ہیں حرم امام رضا علیہ السلام، کیونکہ وہ صرف تہران مشہد تک محدود نہیں، وہ تو سلطان العرب والعجم پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، تو ان کا شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں لاکھوں ادارے دنیا میں کام کر رہے ہیں، اور دنیا بھر سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں زائرین وہاں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے بین الاقوامی امور جو ہیں اس کے مدیر ہیں اور ان معاملات کو دیکھتے ہیں، اور دنیا بھر سے آنے والی شخصیات، زائرین اور دیگر جو افراد ہیں ان کی رہنمائی، ان کی معرفی، اور حرم امام علیہ السلام کے زیر سایہ کام ہونے والے میں وہ گنتی نہیں گنا سکتا، کیونکہ میں نے وہ سارا نمائش بھی دیکھی ہے جو حرم کے نیچے ہے، سڑکوں پر سڑکیں گزر رہی ہیں، لیکن نیچے بہت بڑا عجائب گھر سمجھ لیجیے یا نمائش گاہ سمجھ لیجیے، تو بین الاقوامی امور سے ان کا تعلق ہے، اور جن کی زبان اقدس سے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کا شرف انہیں حاصل ہوا، اور آپ نے وہ کلمات قرآن سماعت فرمائے، اور جن کے دست مبارک میں ہمارے سامنے حضرت سامر الحجت حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم سے اس کے مؤذن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر ان شعبوں کے ساتھ وہ بھی منسلک ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ اتنی تبدیلیاں جو آئی ہیں، یہ سب سے پہلے تو انقلاب کی عظیم کامیابی کے بعد یہ تبدیلیاں آئیں۔ میں نے وہ دور بھی دیکھا تھا، اب چھوٹا سا حرم تھا، اور اب دنیا میں اتنا کوئی حرم نہیں ہے، اس کی توسیعات، اس کے پروجیکٹ جتنے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت امام راحل کی رحلت کے بعد ہم یہاں مذاق کرتے ہیں کہ کویت قرآن دارن اور رئیس کویت قرآن جاکے عظم اللہ استگے و قیاس بھی کنند با نسخہ خطی حرم اقدس امام رضا علیہ السلام میگم کہ شما کی یک ملا استی کہ رئیس این کویت استی، ولی اونجا ریاست کویت قرآن دست حضرت آیت اللہ العظمہ حضرت رہبر معظم السید علی خامنئی شہید رحمت اللہ علیہ ورفع اللہ درجاتہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ وما ہم یک حیات را بودتے بودیم، حیات قرآنی پاکستان را بدعوت استاندار آستان قدس رضا بھی، الحمدللہ تمام جہت های قرآنی را دیدیم، کتاب خانه را دیدیم، موضع قرآنی را هم زیارت کردیم، نمایشگاه که تحت زیر زمین است اون را مشاهده کردیم، چاپخانه را هم دیدیم، و واقعا اون سنی ها و متعصب ملاها که بر علیه شیعه ها و نسبت قرآن حرف بد میگن یا نسبت بد میدادن ساکت شدن، هیچ کلمه نداشتن و میگن، اعتراف میکنن که خدمت قرآن را که هرچی ما ایران دیدیم در جهان است. حتی که من خودم عربستان هم رفتم، قرآن چاپخانه همرا اونجا هم دیدم، ولی واقعا این حقیقت اثر من الشمس و گنجایش انکار نداره که خدمت قرآن ها، حتی که در همون سفر اعلام شده بود از فرع دانشگاه مصطفی که مشهد داره که در این 6 ماه 50,000 مسابقه قرائت قرآنی ما داشتیم، و مقاله ها را که دیدیم که نوشته بودن بر موضوعات قرآن، 100 مقاله بودن تو دانشگاه، همشون در طهارت بودن، گفتن که ما کاری نکردیم. واقعا دشمن اعتراف کرد که هرچی خدمت قرآن، نشر قرآن، تعلیم و تربیت قرآن، چاپ های قرآن کہ ایران دیدیم در جہان نیست. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت یہ سب کچھ اس رہبر معظم، رہبر شہید کی ان محنتوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں
ایران کے قاریان قرآن یا پارلیمنٹ جو جس کی تقریباً 99% نمائندے جو ہیں وہ PhD ہیں، ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، اور جیسا کہ ابھی آپ بیٹے سے سن رہے تھے کہ 99% جو ہے وہ علمی ریشو ہے، یہ بہت بڑی کمال اور عزت کی بات ہے۔ یقیناً اس وقت ایران کا پاکستان کے ساتھ جو تعلق اور واسطہ، اور اس سلسلے میں پاکستان کی معاونت رئیس ارتش پاکستان اور رئیس نخست وزیر پاکستان در حمایت جمہوریہ اسلامی ایران ہرچہ مکالمات و مذاکرات با امریکہ و اسرائیل مشغول ہیں، انشاءاللہ نتیجہ خیر بھی رسیم با این رفاقت و دوستی بین ہر دو کشور از لحاظ ایمان، از لحاظ قرآن، از لحاظ جذبہ ایمانی و ہمسائگی بھی مثال است، نظیر نہ دارے در جہان، و انشاءاللہ تعالی دشمنان کے واقع دیدم در کل کشور۔ ابھی الان قبل از کہ جناب علی تشریف بیاری ایک جلسے داشتے بودیم تو مسجد وہابیہ اہل حدیث راجب ہمیں موضوع، ہمیں وحدت و ہمیں طوری جہاد فعلی کے ادامے دارے، و ہمہ ان وہابیہ و ہمہ اہل تسنن گروہ مختلف معید و معاونہ در حمایت ایران بودن، و الحمدللہ تو تلویزیون ها و شبکه مختلف ہر روز ما برنامه را میبینیم که در حمایت ایران و پاکستان محبت از پیش خیلی زیاد شده. من تشکر میکنم از برادر عزیزم دکتر آقای اصغر مسعودی، مسئول و رئیس خانه فرهنگ ایران لاهور که درخواست بنده را پذیرفتن و ما را این سعادت و حصه دادن که دوستان بزرگوار و خدامان حرم حضرت امام رضا علیہ السلام و حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علامہ سید جلال حسینی و دوستان ہمراہ تشریف بردن تو منہاج الحسین همینطوری که عرض کردم که در 1990 ما بنیان گذاری کردیم بودیم از این اداره، بعدا 93 اینجا این قطعه زمین را خرید کردیم و منتقل شدیم، از 94 ما درس و بحث را شروع کردیم. الان الحمدلله یکی از مراکز مهم پاکستان و الحمدلله تو سطح بین المللی فروعات مختلف در کشورهای غربی مهم داریم و از لحاظ نشر قرآن، نشر کتب دینی، از لحاظ کتبها و امور کربلا الحمدلله مشغول هستیم و یکی از مراکز بزرگ که از لحاظ سیاست، از لحاظ خدمت امور خیریه پیش هستیم. و بنده خود که طلبه هستم که 2 بار عضو شیعه در مجلس تدوین قانون شرعی با عنوان نمایندگی کل پاکستان موفق شدم. الحمدلله چندین قوانین مرتب کردیم، تصویب شده و الحمدلله مرحله اجرایی هم گذشته و الان با عنوان قانون ملی پاکستان نافذ هستند. همینطوری الان تازگی چند بار پیش یک کمیته درست شده و اسم پیام پاکستان که توش مسلم و غیر مسلم همشو هستند، یعنی یک ملت پاکستان، هندو هم است، سیکھ هم هستند، مسیحی و دیگر گروه غیر مسلم هم تو گروه شریکن، عضون و الحمدلله مشغول فعالیت هستیم. همینطور کمیته قرآن که عرض کردم بنده از روز اول مؤسس کمیته قرآن هستم که در مشغول خدمت قرآن هستیم. اتحادیه بین المسلمین این هم یک اداره بزرگ پاکستانی که کتابها تند و تیز که بین مسلمین تفرقه ایجاد میکنیم برست سد اون وقار میکنیم و کتابها را و سخنرانی ها را و اینا که داغ میکنن راه اونا را میبندیم و بین مسلمین وحدت و محبت را ایجاد میکنیم. خیلی چیز از خداوند متعال از ما باید بپذیرد و اینجا که تشریف داریم یک جامعه منهاج الحسین داریم
برای طلاب جامعه زینبیه داریم، برای خواهران یک مدرسه توسی داریم به اسم حضرت شیخ الطائفه حسن مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف که این سال 1000 سال میشه میشه برای تکمیل تا از روز تأسیس تا امروز حوزه علمیه نجف را و همینطوری به اسم خواجه نصیر توسی دو تا نسبت دادیم، مدرسه هم داریم. هر سال روزاخونی عزاداری تقریبا این خیابون ها که داره ور شما ملاحظه فرمودی در ایام محرم پر از زائرین، پر از عزاداران و الحمدلله علی کل سطح کشور خدمت مؤمنین مستضعفین هم هستیم و این اساتید که تشریف دارن وقت تعطیل شده بود خیلی بچه ها و دختران رفتن و موفق نشدن که حاضر بشن. من از جناب علی به تمام مهمانان گرامی تشکر میکنم که تشریف بردن و ما را مفتخر ساختن و اگرچه حق استقبال و این چیز نشد حاجی آقا اجازه ندادی بودم ولی بنا بود که من دوستان اهل تسنن و مکتب‌های مختلف را باید دعوت میکنم که همشو آماده بودم، حتی که بعضی وزرا را هم گفته بودم که دوستان ما تشریف میارن تشریف بیارید ولی حاجی آقا اجازه ندادن، نتیجتا ما خود منی هستیم دیگه و خیلی خیلی خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم و ملتمس دعا هستیم و بنا باعث افتخاری که پرچم سرفراز حرم مقدس امام رضا علیه السلام الان روبروی ما هست و ما بشرف به زیارت این حرم پرچم شدیم. انشاءالله ملتمس دعا هستیم خدا موفق بفرماید که خود حرم را به ذریعه اقداس امام رضا علیه السلام هم مشرف بشیم. خیلی خیلی ممنون، بازم تشکر میکنم و خیلی وقت شما را گرفتم. اهلا و سهلا و مرحبا، جزاکم الله خیر.